چیف جسٹس آف پاکستان اور نگران وزیر داخلہ دونوں ہمیں ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دونوں کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ دونوں نے یہ باتیں دو مختلف فورمز پر مختلف تناظر میں کی ہیں، لیکن مطلب یہی ہے کہ دونوں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ذرا دونوں کے سٹیٹمنٹس کو ملا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آئے گا آئین، پھر آئے گا لا، پھر آئے گا پریسیڈنٹ، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹس if they've been making laws, I think that's wrong. Their power is to interpret law. If a law violates some constitutional provision, strike it down. پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، پاکستان قانون کے مطابق چلے گا۔ جو میرا آئین کہتا ہے وہ امپلیمنٹ کروں گا۔ پاکستانی اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ بندوق کے زور پہ مسلط کیے ہوئے ایجنڈے کے تحت پاکستانی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ بندوق کے زور پہ مسلط کیے گئے ایجنڈے کے مطابق پاکستانی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، یہ کہہ رہے ہیں سرفراز بگٹی صاحب جو نگران وزیر داخلہ ہیں، اور ان کی اس سٹیٹمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ جن بندوق برداروں کا ذکر کر رہے ہیں، دراصل وہ جو پرائیویٹ ملیشیاز اور جو نجی گروہ بنائے گئے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، کچھ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کچھ پہاڑی علاقوں میں، اس کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چیف جسٹس اور نگران وزیر داخلہ دونوں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو پھر الیکشن کے معاملے پہ آئین اور قانون کی بالادستی کا جو معاملہ ہے وہ ڈاواں ڈول کیوں نظر آ رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن جہاں تک یہ کہنا ہے کہ ہم 1 نومبر تک ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اور جو غیر ملکی باشندے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ 1 نومبر تک پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو نگران حکومت نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو سٹیک پہ لگا دیا ہے۔ اگر 1 نومبر تک پاکستان سے تمام غیر ملکی باشندوں کو نہ نکالا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا آپ الیکشن کی تیاری کریں گے یا ان باشندوں کو نکالنے کے لیے پوری اسٹیٹ کی مشینری کو لگا دیں گے؟ اس پہ ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل واڈا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ تو عابد زبیری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے آج ایک طنز کیا ہے مارشل لا کی حمایت کرنے والے جو ان کے سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں، جس میں جسٹس منیر صاحب بھی ہیں، جسٹس انوار الحق صاحب بھی ہیں، ارشاد حسن خان صاحب بھی ہیں، عبدالحمید ڈوگر صاحب بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، میں زیادہ نام نہیں لیتا۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ The Honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework. The Parliament has to remain within the constitutional اگر جب مارشل لا لگتے ہیں تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں جی، پھر جب مارشل لا لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ عہد بھی بھول جاتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میخیں پھر ہو جاتی ہیں شروع۔ وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا، ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو۔ آپ آیا کریں، وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا۔ لے کر آئے نا مالوٹ، اسی لیے نہیں، یہ مارشل لا نہیں، یہ ایک پارلیمان نے قانون فیصلہ کیا۔ اچھا، میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کہ وکیل حضرات جو ہیں پٹیشن تو لے کے جاتے ہیں، 200 کیس میں بھی ایک پٹیشن تھی، آسما جلانی کیس میں بھی ایک پٹیشن تھی، پھر مشرف صاحب کا جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی پٹیشن تھی، مشرف صاحب کے دور میں بھی پٹیشن تھی۔ تو پٹیشن تو آپ فائل کرتے ہیں، لیکن جو چیف جسٹس صاحب نے جو طنز کیا ہے مارشل لا لگانے والوں پہ، یہ موجودہ حالات میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حامد میر صاحب۔ دیکھیے، بات انہوں نے بڑی صحیح کہی کہ جی ہمیشہ جو پاکستان میں غیر آئینی اقدامات کیے گئے، اور انہوں نے ابینس پہ بھی ایک بڑے ناراض ہوئے جب ایک وکیل صاحب نے ابینس کا لفظ یوز کیا، تو انہوں نے بالکل تنزیہ کا تصاویر کی طرف بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ بیٹھے ہیں اس آئین کو۔ تو آپ دیکھیں کسی کورٹ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سارے انلیگل جو اسٹیپس تھے مارشل لا کے یا اور ہائیبرڈ سسٹم وغیرہ، اس کو سب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو تقویت دی۔ آپ دیکھیں جو 200 کیس تھا، یہ مولوی تمیز الدین خان کے کیس سے آپ شروع کیجئے، اس کو بھی سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین خان کے حق میں دیا تھا، اس کو اوور رول کیا جسٹس منیر نے، اور پھر یہ 200 کیس کیا جس کو اسما جہانگیر کے اسما جیلانی اس وقت ان کے کیس میں اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اور کہا یحییٰ خان صاحب جو تھے، جنرل یحییٰ خان، وہ یوزرپر تھے آفٹر ہی ہیڈ گون،
اور پھر نصرت بھٹو کا کیس تھا جس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ نے ضیاء الحق صاحب کو آئین کو ترمیم کی، اور یہی ظفر علی شاہ صاحب جو وہ خود وکیل تھے ان کا کیس انہوں نے فائل کیا جس کے اندر سپریم کورٹ نے پھر جنرل مشرف صاحب کو آئین کو ترمیم کرنے کی پاور دے دی۔